بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا بیان ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، ام سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے وقت زندہ ہوں گے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، سر انور اور ریش مبارک خاک آلود ہے۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں، ام سلمہ میں ابھی حسین کے مقتل یعنی کربلا سے آ رہا ہوں، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا ابن عباس، ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ اگر کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ 72 شہیدوں کا خون اس شیشی میں کیسے سما سکتا ہے، تو جواب محض یہ ہوگا کہ جس طرح 1400 صحابیوں کے غسل کا پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لوٹے میں بند ہو گیا تھا، یا 1500 صحابہ کا کھانا ایک ہانڈی میں سما گیا تھا، اسی طرح 72 شہداء کا خون بھی ایک شیشی میں سما سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت سلمہ کہتی ہیں، میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے ابھی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے کہ 9 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ماندے جسم کے ساتھ اپنی خیمے کے سامنے میدان کربلا کی ریت پر تشریف فرما ہے، اپنی تلوار سے ٹیک لگا رکھی ہے، یوم عاشورہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اونگ آ گئی۔ ادھر ابن سعد نے حتمی فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے عساکر کو حکم دے دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دو۔ یزیدی عساکر حملہ کی نیت سے امام علی مقام کے اہل بیت اطہار کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی عساکر کا شور و غوغا سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر انور اٹھایا اور پوچھا، زینب رضی اللہ عنہ کیا بات ہے؟ عرض کی امام علی مقام، دشمن کی طرف سے حملے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ فرمایا، ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہ، ہم بھی تیاری کر چکے ہیں۔ بھائی جان، تیاری سے کیا مراد ہے؟ زینب رضی اللہ عنہ مضطرب ہو کر پوچھا۔ فرمایا، زینب ابھی میری آنکھ لگی تھی، نانا جان خواب میں تشریف لائے اور بتایا کہ تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن، ہم اس انتظار میں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، تو بھیا یہ مصیبت کی گھڑی آ پہنچی۔ فرمایا، زینب افسوس نہ کر، صبر کر بہن، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعہ یزیدی لشکر سے ایک شب کی مہلت مانگی کہ زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنے رب کی جی بھر کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔
یزیدی لشکر نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا، دیکھو کل کا دن دشمن سے مقابلے کا دن ہے، کل کا دن یوم شہادت ہے، آزمائش کی بڑی کڑی گھڑی آنے والی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا جان کے حضور تمہاری بے وفائی کا گلہ نہیں کروں گا اور گواہی دوں گا کہ نانا جان یہ میرے وفادار تھے، میں نے بخوشی انہیں جانے کی اجازت دی تھی، جس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ، یزیدیوں کو صرف میری گردن کی ضرورت ہے، جب میری گردن کاٹ لیں گے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تم اپنی جانیں بچاؤ اور حفظ و امان سے واپس چلے جاؤ۔ جود و سخا کے پروردہ امام حسین رضی اللہ عنہ آخری لمحات میں بھی دوسروں کا بھلا چاہتے نظر آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی زندگی اس نازک موڑ پر بھی اپنے ہمراہ یزیدی انتقام کی بھیٹ چڑھنے سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن عزیمت کے مسافروں کو آفری کہ انہوں نے اپنی وفاداری کو زندگی کی عارضی مہلت پر ترجیح دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جانثار اصحاب اور شہزادوں نے عرض کیا کہ امام علی مقام، خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر دنیا میں رہ کر ہم کیا کریں گے؟ ہم کٹ مریں گے، ہماری گردنیں آپ کے قدموں میں ہوں گی، ہم اپنی جانیں آپ پر نثار کر دیں گے، ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی بدبخت آپ کو نقصان پہنچائے گا، ہم ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب وفادار کا یہ جذبہ ایثار دیکھا تو فرمایا، اچھا یہ آخری رات ہے، سجدے میں گر جاؤ۔ ساری رات عبادت اور مناجات میں گزری۔ جانثاران حسین کے خیموں سے رات بھر اللہ کی حمد و ثنا کی صدائیں آتی رہیں۔ نماز فجر جانثار اصحاب نے امام علی مقام کی اقتداء میں ادا کی۔ بارگاہ خداوندی میں کربلا والے سر بسجود تھے، وہ سر جنہیں آج شام نیزوں پر بھی قرآن پڑھنا تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور جھکے ہوئے تھے، مولا یہ زندگی تیری ہی عطا کردہ ہے، ہم اسے تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزیدی لشکر نے بھی بدبخت ابن سعد کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا تو خون میں ڈوبا ہوا تھا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست ہونا تھا۔ خاندان رسول ہاشمی کے بھوکے پیاسے شہزادوں کے خون سے ریگ کربلا کو سرخ ہونا تھا۔ یزیدی 72 جانثاروں اور عورتوں اور بچوں کے خلاف صف آرا ہوئے۔ دستور عرب کے مطابق پہلے انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ یزیدی لشکر سے ایک شہ سوار نکلا، ابن سعد سے پوچھا، کیا واقعی تم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ بدبخت جواب دیتا ہے کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں۔ یہ سن کر شہسوار پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ بدبخت تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا خون بہائے گا۔ اس کے دل میں ایمان کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس نے جوش مارا۔ قدرت نے اسے اس محبت اہل بیت کا ثمر دیا۔ اس کے اندر کا انسان بیدار ہو گیا، وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص اس سے پوچھتا ہے، تم تو کوفہ والوں میں سب سے بہادر شخص ہو، تمہاری بہادری کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، میں نے آج تک تمہیں اتنا پسمردہ نہیں دیکھا، تمہاری حالت غیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ شخص سر اٹھاتا ہے اور امام علی مقام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، میرے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے، مجھے آج اور اسی وقت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ تھوڑے سے توقف کے بعد وہ شہسوار سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے دوزخ کو ٹھکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے لیے جنت کو منتخب کیا ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے اور امام علی مقام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، حضور میں آپ کا مجرم ہوں، میں ہی آپ کے قافلے کو گھیر کر میدان کربلا تک لایا ہوں، کیا اس لمحے میں بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شافع محشر کے نور نظر امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر توبہ کرنے آئے ہو تو اب بھی قبول ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ حسین رضی اللہ عنہ، ہاں تیرا رب تجھے معاف کر دے گا، لیکن یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس شہسوار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، عرض کرتا ہے میرا نام حر ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، حر تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزاد کر دیا گیا ہے۔ فرمایا، حر نیچے آؤ۔ وہ کہتا ہے، نہیں امام علی مقام،
اب زندہ نیچے نہیں آؤں گا، اپنی لاش آپ کے قدموں پر نچھاور کروں گا اور یزید کے لشکر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤں گا۔ اس کے بعد خوشبخت حر نے یزیدی لشکر سے خطاب کیا، لیکن جب آنکھوں پر مفادات کی پٹی بندھ جائے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کوفی لشکر پر حر کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس ذبح عظیم کا لمحہ جو قریب آ رہا تھا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ 3 دنوں کے پیاسے حسینی سپاہیوں نے منافقت کے خلاف فیصلہ کن معرکے کی تیاری شروع کر دی۔ انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ جناب حر اصحاب حسین رضی اللہ عنہ کے پہلے شہید تھے۔ اب ایک مجاہد لشکر حسین رضی اللہ عنہ سے نکلتا اور ایک یزیدی لشکر سے۔ آپ کے جانثار دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے، کشتوں کے پشتے لگاتے رہے، یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کر کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو جاتے۔ پہلے اصحاب حسین شہید ہوئے، غلام نثار ہوئے، قرابت دار ایک ایک کر کے حق شجاعت دیتے ہوئے صف شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے تمتماتے رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن جذبہ شہادت کے جوش میں دنیا کی یہ چیز ان کے نزدیک بے وقعت ہو کر رہ گئی تھی۔ علی اکبر جیسے ہم شکل پیغمبر ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ بارگاہ حسین رضی اللہ عنہ میں حاضر ہوتا ہے کہ ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی پیشانی پر الوداعی بوسہ ثبت کرتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور بیٹے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے، سراپا پے کر رعنائی، سراپا پے کر حسن، سراپا پے کر جمال مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبرد آزما تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام عالی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام عالی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا کوہ گراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رعد بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے، اسی طرف سمتوں کا تعین ہوتا رہا۔ یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے، علی اکبر مردانہ وار جنگ کرتے رہے۔ 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے۔ عرض کی ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کرو۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی ابا جان آ کر مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھا۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ علی اکبر نے کہا ابا جان اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کرو۔ امام علی مقام نے علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا، نیزے کا پھل کھینچا تو سینے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام جوان سال بیٹے کی لاش کو لے کر اپنے خیموں کی طرف پلٹے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں آئے تھے تو 10 محرم کے دن آپ کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، مگر سر انور اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان علی اکبر کا لاش اپنے بازو میں سمیٹ کر پلٹے تو سر انور کے سارے بال اور ریش مبارک سفید ہو چکی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کہہ رہی تھی کہ پھوپھی جان
بابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں، غم نے باپ کو نڈھال کر دیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کون سا گل رعنا عروس شہادت سے ہمکنار ہونے کے لیے مقتل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب کون علی اکبر کے ساتھ اپنی مسند شہادت بچھاتا ہے، اب کون مفارقت کے داغوں سے سینہ چھلنی کرتا ہے، اب کون تشنہ لب حوض کوثر پر پہنچ کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، اب کون اپنے لہو سے داستان حریت کا نیا باب تحریر کرتا ہے۔ نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سامنے امام حسن رضی اللہ عنہ کے لخت جگر قاسم کھڑے ہیں۔ یہ وہ جوان ہیں جن کے ساتھ حضرت سکینہ کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ عرض کرتے ہیں چچا جان اجازت دیجیے کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کر دوں۔ امام علی مقام جو مقام رضا پر فائز ہیں فرماتے ہیں قاسم تو میرے بڑے بھائی حسن کی اکلوتی نشانی ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے بھائی حسن رضی اللہ عنہ یاد آ جاتے ہیں، تجھے مقتل میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ قاسم نے کہا چچا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے خون سے حق کی گواہی نہ دوں؟ چچا جان مجھے جانے دیجیے، میری لاش پر سے گزر کر ہی دشمن آپ تک پہنچ پائے گا۔ اگر آج آپ کے قدموں پر جان نثار نہ کر سکوں تو کل ابا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہزاروں دعاؤں کی چھاؤں میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چشم و چراغ بھی میدان شہادت کی طرف بڑھنے لگا۔ حمید بن زیاد ابن زیاد کی فوج کا سپاہی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر کی روایت کے مطابق وہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اچانک دیکھا کہ اہل بیت کے خیموں میں سے ایک خوبصورت اور کڑیل جوان نکلا۔ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار لہرا رہی تھی، غالباً اس کے بائیں جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوا، ابن سعد کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور یزیدیوں کو واسطے جہنم کرنے لگا۔ یہ جوان امام حسن کا بیٹا قاسم تھا۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ کسی بدبخت نے شہزادہ قاسم کے سر پر تلوار ماری، آواز دی یا اماں، اور چکرا کر گر پڑے۔ امام علی مقام علی اکبر کے غم میں نڈھال تھے۔ بھتیجے کی لاش کے گرنے کا منظر دیکھا تو اٹھے، قاسم کی لاش پر آئے، فرمایا بیٹے قاسم یہ کیسی گھڑی ہے کہ میں آج تیری مدد نہیں کر سکا۔ امام علی مقام نے قاسم کے لاش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ امام ابن کثیر کے مطابق راوی کا کہنا ہے کہ امام علی مقام ایک جوان کی لاش اٹھا کر خیموں کی طرف لائے۔ وہ اتنا کڑیل جوان تھا کہ اس کے پاؤں اور ٹانگیں زمین پر لٹک رہی تھی۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ جوان جس کو حسین رضی اللہ عنہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں کون ہے؟ کسی نے مجھے بتایا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا بیٹا قاسم ہے۔ امام علی مقام نے قاسم کی لاش کو بھی اپنے شہزادے علی اکبر کی لاش کے ساتھ لٹا دیا۔ علی اکبر اور قاسم کی لاشوں کو ایک ساتھ لٹا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک لمحہ کے لیے خیمے کے دروازے پر بیٹھے، دکھ اور کرب کی تصویر بنے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ زبان حال سے کہہ رہے تھے نانا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کو تاراج کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیے علی اکبر اور قاسم کی لاش پڑے ہیں۔ اب کچھ دیر بعد خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ نانا جان آپ کی بیٹیوں سے ردائیں چھین لی جائیں گی، انہیں قیدی بنا کر شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب بیویوں نے خیموں کے اندر سے علی اصغر کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ امام علی مقام نے اپنے ننھے منھے بیٹے کو اپنی گود میں سمیٹا، بے ساختہ پیار کیا اور اس کا سر منہ چوم کر آنے والے لمحات کے لیے نصیحتیں فرمانے لگے کہ بنی اسد کے قبیلے کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو معصوم علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ ننھا بچہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ امام علی مقام نے اس معصوم کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف اچھال دیا کہ باری تعالی ہم تیری رضا اور خوشی کے طلبگار ہیں۔ ننھے علی اصغر کی یہ قربانی قبول فرما۔ ابن کثیر کی روایت ہے جسے طبری نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی اصغر کی ولادت بھی میدان کربلا ہی میں ہوئی تھی۔ بیویوں نے نومولود علی اصغر کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ نومولود کے کان میں اذان کہیں۔ ادھر امام علی مقام نے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے، ادھر یزیدی لشکر کی طرف سے تیر آیا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا اور ان کی معصوم روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بعض روایات کے مطابق شہادت کے وقت علی اصغر کی عمر 6 ماہ تھی اور وہ پیاسے تھے۔
امام علی مقام کی خدمت میں انہیں اس لیے روانہ کیا گیا کہ یزیدیوں سے کہا جائے کہ ہمارا پانی تو تم نے بند کر دیا ہے، لیکن اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کے لیے تو پانی دے دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پانی مانگنے کی روایت امام علی مقام کی غیرت اور حمیت کی منافی ہے۔ وہ حسین ہیں جو اصولوں کی خاطر میدان کربلا میں اپنے شہزادوں کی قربانیاں دے سکتے ہیں۔ پانی کی ایک بوند کے لیے یزیدی لشکر کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتے تھے۔ حسین ابن علی کی غیرت دست سوال دراز کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر علی اصغر کے لیے پانی مانگنا ہی تھا تو اس کا سوال یزیدی لشکر سے کیوں کیا جاتا؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پانی کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو چاروں طرف سے گھٹائیں دوڑ کر آتی اور کربلا کی تپتی ہوئی زمین تک کی پیاس بجھ جاتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا۔ اگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں ایڑی مارتے تو ریگ کربلا سے لاکھوں چشمے پھوٹ پڑتے، مگر نہیں، یہ مقام رضا تھا، یہ مقام توکل تھا، یہ مقام تفویض اور مقام صبر تھا، یہ مرحلہ استقامت کا تھا، یہ لمحہ امتحان کا لمحہ تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ آزمائش کی اس گھڑی میں ڈگمگا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ آپ صبر و رضا کے مقام پر استقامت کا کوہ گراں بنے رہے، اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا خدا تھا۔ چشم فلک حسین رضی اللہ عنہ کی استقامت کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مکین گنبد خضرا کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کی نظریں بعزم و استقلال کے پیکر حسین رضی اللہ عنہ کی جلال و جمال کا نظارہ کر رہی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ زبان حال سے کہہ رہی تھی، بیٹا حسین، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، آج میں کربلا کے میدان میں اپنے دودھ کی لاج دیکھنے آئی ہوں۔ بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا، دیکھنا علی اکبر اور علی اصغر کی قربانی کے وقت تیرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ ادھر علی مرتضیٰ شیر خدا فرما رہے تھے، حسین راہ خدا میں استقامت سے ڈٹے رہنا، اپنے بابا کے خون کی لاج رکھنا۔ ادھر محبت حسین میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے شہیدوں کا خون ایک شیشی میں جمع فرما رہے تھے، حسین میرے کندھوں پر سواری کی لاج رکھنا۔ سوال پیدا ہوتا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر علی رضی اللہ عنہ اور اپنی امی جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مقدس چہرے سامنے ہوں تو حسین رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شخص کے قدم شاہراہ شہادت پر کیسے ڈگمگا سکتے ہیں؟ آپ یزیدیوں کے سامنے دست سوال کس طرح دراز کر سکتے تھے؟ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارنے والے بھلا موت سے کب ڈرتے ہیں؟ جو مرنا نہیں جانتے انہیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں، اور جو مرنا جانتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حیات جاویدہ پا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں ثابت قدم رہے، اس لیے کہ آج انہیں ذبح اسماعیل کا فدیہ بنا کر ذبح عظیم کے مقام بلند پر رونق افروز ہونا تھا۔ آج حسین رضی اللہ عنہ کو دعائے ابراہیم علیہ السلام کی تکمیل کے باعث بننا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔